بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان اور ازبکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ دونوں ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ ایک سال میں پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ پاکستان جلد اپنا کھویا ہوا مقام پھر حاصل کرے گا۔ وزیراعظم کا دورہ ازبکستان، ازبک صدر سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیراعظم نے کہا افغان سرزمین پاکستان سمیت خطے کے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ افغانستان میں امن و استحکام خطے کے مفاد میں ہے۔ ٹرانس افغان ریلوے منصوبہ خطے کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ خطے کے ملک پاکستان میں سرمایہ کاری، گوادر اور پورٹ قاسم بندرگاہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ازبک صدر کا پاکستان کے ساتھ تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھانے کا اعلان۔ کہا درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لائے عمل اور مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ علاقائی و عالمی فورمز پر ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھیں گے۔ وفد کے ہمراہ کانگریس سینٹر تاشقند آمد پر ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ مقامی کلب میں گھر کی ٹرسٹ کے زیر انتظام اور مختلف فنڈ ریزنگ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مخیر افراد سمیت ٹیچنگ اسپتال کے گروپ نے شرکت کی ہے۔ موجود وسائل، مسائل اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات پر گفتگو کی گئی۔ تفصیلات کراچی سے اسرار مغیری کی رپورٹ میں۔ گرکی ٹرسٹ کے زیر انتظام فنڈ ریزنگ تقریب کا اہتمام، مخیر حضرات سمیت ٹیچنگ اسپتال کے گروپ کی شرکت۔ اسپتال میں موجود وسائل، مسائل اور مریضوں کو دینے والی سہولیات کا احاطہ کیا گیا۔ گرکی ٹرسٹ ٹیچنگ اسپتال کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر عامر عزیز نے کہا اسپتال میں تمام بیماریوں کا علاج فری ہوتا ہے۔ ایمبولینسز اور دیگر امور پر خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ مریضوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ٹانگوں کا، بازوؤں کا، کمر کا 300 سے زیادہ مریضوں کا ہم آپریشن کرتے ہیں ہر سال۔ اتنے بڑے کینسر، فٹ بال جتنے بڑے بیچارے غریب، پیسہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، ریفر نہیں ہوتے، اور یہ مصنوعی جوڑ بھی اللہ کے فضل سے اس میں ڈل جاتا ہے۔ چیئرمین فرپو گروپ آف انڈسٹریز شمیم احمد نے کہا کہ اسپتال میں مختلف مشینریز موجود ہیں، اس کے لیے کئی سال محنت کی ہے۔ جو بھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے وہ بہرحال ایک عظیم کام انجام دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ بھائی انسانیت کی خدمت کرو، اور جو بھی اپنے طور پہ کر رہا ہے وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے اس میں۔ گفتگو میں ڈاکٹر ہارون نے کہا اسپتال انتظامیہ بہت بہتر انداز میں سروسز فراہم کر رہے ہیں، جس کے لیے ان کی خدمات کو سراہتا ہوں۔ اس طرح کے اداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں، جو بے لوث خدمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کی اپنی حیثیت نہیں ہے اتنا مہنگا علاج کروانے کی، تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری نیک خواہشات ہیں گرکی ہاسپٹل کے ساتھ۔ فنڈ ریزنگ تقریبیں موجود مخیر حضرات نے اسپتال کے لیے فنڈ کا اعلان بھی کر دیا۔ صوبائی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور توانائی سید ناصر حسین شاہ کی دوسری نیشنل سوشل پروٹیکشن کانفرنس میں شرکت۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ صوبے سندھ کمزور طبقات کی بحالی اور بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سماجی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سید ناصر حسین شاہ نے سندھ حکومت کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ وزیر توانائی کا مزید کہنا تھا کہ اس کانفرنس کو اختتام کے طور پر نہ دیکھا جائے، بلکہ یہاں سے سماجی تحفظ کے لیے پائیدار تعاون اور اقدامات کے نئے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سید ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی عورتوں کو معاشی ترقی اور استحکام کے لیے منصوبے شروع کیے، جس کے تحت 12 لاکھ سے زیادہ خواتین استفادہ کر رہی ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لاکھوں گھروں کی تعمیر کی گئی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت شیخوپورہ میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ہزاروں طلباء و طالبات کی شرکت۔ طلباء کے بعد ٹیچرز کے لیے بھی بنو قابل پروگرام کا آغاز۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا نوجوانوں کے لیے پیغام، کہا نوجوانوں مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم سب مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ طلبہ کے بعد ٹیچرز کے لیے بھی بنو قابل پروگرام لانچ کر رہے ہیں، جو پرائیویٹ اور سرکاری اساتذہ کے لیے بلا تفریق ہوگا۔ ایسا تعلیمی نصاب بھی تیار کر رہے ہیں جس میں 6ٹھی کلاس سے طلبہ کو IT کا مضمون پڑھایا جائے گا۔ یہ انقلاب اقدامات ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت سود مند ثابت ہوں گے۔ BS فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک شام پاک فوج کے نام کے عنوان سے منعقدہ تقریب میں پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ چیئرمین BS فاؤنڈیشن جاوید ساجن نے تقریب کا اہتمام کیا۔ بشپ رنتھاوا جون نے تقریب کی صدارتی امور سنبھالے، جبکہ گلوکار گولڈ میڈلسٹ مارک انتھونی نے اپنے فن سے شرکاء کو محظوظ کیا۔ اس تقریب میں کرنل ریٹائرڈ جاوید راجہ اور سسٹر وین سلون اور سینئر صحافی اعجاز گل سمیت دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔
अपोजिशन अलायंस के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत का मुल्की मामलात में ताल्लुक नहीं, ये इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की नहीं, हमने चीफ जस्टिस को बताया था कि मुल्क में आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। असद कैसर बोले कि मुल्क में अमन व अमान का मसला दरपेश है। अचकजई ने कहा ये वो अलायंस है जो खुद ब खुद बना है, किसी ने इसको नहीं बनाया। हम यहाँ किसी की बादशाही नहीं मानेंगे। हामिद रजा ने कहा कि हमने कल ही कहा था बारिश हो या तूफान, प्रोग्राम तो होगा। हुकूमत की कमजोरी और नाकामी की सबसे बड़ी दलील है कि आज ये आइन के नाम से घबराते हैं, ये कॉन्फ्रेंस से घबराते हैं। जो ये इंस्टॉल्ड रिजीम में इंस्टॉल्ड सो कॉल्ड वजीर आजम शहबाज शरीफ है या मोहसिन नकवी है, तो उनको हम लोग बताना चाहते हैं, ये इंटेलिजेंस के लोग हैं, कि कल इन्होंने ये हरकत की, आएंगे तो हम लोग जरूर। ये तहरीक तो चलेगी, ये काम तो बढ़ेगा। हम न गुलाम हैं न हम जानवर हैं, हम एक इंसानी माशरे में रह रहे हैं। आइन ने जो हमें प्रोटेक्शन दिया है, हम उसके मुताबिक जो है ना प्रोटेक्शन मानते हैं। या बताओ कि जंगल का कानून है। कल हम यहाँ आएंगे, किसी ने होटल गिराना है, किसी ने किसी को पकड़ना है, हमें भगाना है। हमारी गैर आइनी गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ इस अलायंस ने लड़ने का ऐलान किया है कि हम जिस चीज़ का फ़ैसला कर चुके हैं हम उस बात के ऊपर कायम रहेंगे। आपके पास जो हथकंडे हैं, इन गरीब मुलाजमीन का क्या कसूर है कि आप उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं? आप ये कहें कि आवाज़ नहीं बुलंद हो सकती, भाईजान आवाज़ तो बुलंद होगी, प्रोग्राम भी होगा इंशाल्लाह। आगे जो मुकद्दर है वो देखी डिठी जाएगी, सानू को परवाह कोई नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार ही नहीं है। जो भी बात करते थे कहते थे कि पूछ कर बताएंगे। मुज़ाकरात के दौरान ही साहिबजादा हामिद रजा के मदरसे से छापा मारा गया। हमारे पास उसके बाद मुज़ाहमत का रास्ता है। अवाम के पास जाएंगे, आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। हम पर मुकदमात हैं लेकिन हम फिर भी खड़े हैं। हम पूछेंगे, हम फिर बताएंगे। और उसके मस्टर उड़ाया उन्होंने, हामिद रजा के घर मदरसे पे धावा बोल दिया। ये तो मुज़ाकरात की नौइयत है, मुज़ाकरात वो नहीं करना चाहते। राय अमल तो यही है, हम मुज़ाहमत करेंगे, हम बात करेंगे, हम सड़क पे निकलेंगे, हम पाकिस्तान की आवाम को दावत देंगे। यही राय अमल हुआ करता है। हम हक की बात करेंगे, सच की बात करेंगे, आइन और कानून की बात करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की एबीएन के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा हम अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं हैं। अपोजिशन ने एहतजाज किया तो उसमें शामिल ज़रूर होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के 56 निकात थीं, हमने मज़ाहमत करके 22 निकात तक महदूद किया। हमारी अपनी रिजर्वेशन हैं, अभी तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, तो हम पार्ट ऑफ अलायंस नहीं है। बहरहाल हम शामिल होंगे कि हम इसको रेजिस्ट करते रहे। 5 हफ्ते तक जो है ना हमने इसका मुकाबला किया। इस मामले में 56 क्लासेस थे, उसको फिर 22 क्लासेस तक हमने महदूद किया। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़, कौम की सोच।